اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاجگاہ آستانہ عالیہ فیضان الاولیاء کی جانب سے میں فقیر بابر علی نقشبندی مجددی شاذلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین سامعین کرام، آج کا جو ہم نقش پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اس نقش کو گولی بند کے نام سے بہت مشہور نقش ہے۔ گولی بند بھی کہا جاتا ہے اور اس کو تیغ بند بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بالخصوص یہ رمضان شریف کے مہینے میں لکھا جاتا ہے اور اس کی مخصوص ایک ساعت ہے، جس ساعت کے اندر لکھا جاتا ہے، ایک دن مخصوص ہے جس میں یہ نقش کو لکھا جاتا ہے۔ اور باقی اس کے فیض و برکات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر یہ تیغ بند نقش کسی کے پاس موجود ہو تو وہ اپنے دشمن کے وار سے، جو فزیکلی وار ہے، گولی وغیرہ یا خنجر، تلوار یا کوئی بھی اس قسم کا وار ہے جو فزیکلی وار ہوتا ہے، اس سے یہ محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نقش کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ جس کے ساتھ جادو، اثرات کا مسئلہ ہو، آسیب کا مسئلہ ہو، حاضری کا مسئلہ ہو، تو اگر یہ اس بندے کو یہ نقش اس کے گلے میں ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اس کے اوپر حاضری اور یہ جنات کا معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ کاروباری معاملات میں بھی اور ہر قسم کے معاملات میں، بہت سارے معاملات میں یہ نقش آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ ناظرین سامعین کرام، یہ نقش آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اسکرین پر آپ کو ظاہر ہو رہا ہے۔ اس نقش کو تیغ بند کہا جاتا ہے اور تیغ بند میں باقی چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں، مطلب کہ یہ دشمن کے ہر قسم کے وار سے محفوظ رہنے کے لیے یہ نقش ہے، جادو سحر سے حفاظت کے لیے۔ اور اس نقش جس کے بعد یہ نقش موجود ہوگا وہ شادمانی، مطلب کہ ہر معاملے میں وہ خوش و خرم رہے گا۔ تو ناظرین، جس طرح یہ نقش لکھنا ہے، اس کی ترتیب جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے خانے گن لیں آپ کتنے ہیں۔ میں آپ کو اس کو خانے بتاتا ہوں: 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 6۔ ٹھیک ہے جی، ایک طرف یہ 5 ہیں اور دوسری طرف 6 ہیں۔ ان کو لکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اوپر والی لائن لکھنی ہے۔ یہ آپ کو نقش آگے دکھایا جائے گا کہ اس کی جو ترتیب ہے، اس کو اس ترتیب سے لکھا جائے۔ یہ نقش کی ترتیب آگے آپ کو دکھائی جائے گی، اس کو اسی انداز میں آپ نے لکھ لینا ہے۔ اور یہ لکھنے کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ رمضان شریف کا جو آخری جمعۃ المبارک ہوگا، اس کی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیانی حصے میں آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے۔ یہ جتنے آپ نقش لکھ لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کوشش کریں کہ یہ نقش لکھنے کے لیے آپ کے پاس زعفران ہونا بہت ضروری ہے۔ زعفران اور اس کے ساتھ کو خوشبو ایڈ کر لیں، عود، مشک یا جو بھی آپ کے پاس موجود ہو وہ استعمال کریں۔ عرق گلاب میں ڈالیں، اگر آپ کے پاس آب زمزم ہے تو اس کو بھی اس میں ملا لیں، تو انشاءاللہ یہ نقش کی تاثیر جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ناظرین، اس نقش کے اور بھی بہت سے فیض و برکات ہیں کہ یہ اور بھی بہت ساری جگہ پر یہ نقش آپ کے استعمال میں آ سکتا ہے۔ اور یہ ناظرین، اس نقش کو عصر اور مغرب کی درمیان میں لکھنا ہے، مطلب سورج لال ہونے سے پہلے آپ نے اس نقش کو جتنے چاہے آپ یہ نقش لکھ لیں۔ اور نقش یہ لکھنے کے بعد یہ نیچے جو آخری خانہ اس کا بچتا ہے، اس کے اندر جس کو آپ نقش دے رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس نقش میں لکھا جائے گا۔ اور یہ آگے انشاءاللہ یہ آج کا ایک جمعۃ المبارک ہے اور اس کے بعد جو اگلا جمعۃ المبارک آئے گا، یہ اس جمعۃ المبارک میں یہ نقش لکھا جائے گا، عصر اور مغرب کی درمیان۔ تو ناظرین، اس میں ایک چیز آپ یہ کریں کہ اگر آپ اس نقش کو لکھتے ہیں تو سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کریں اور پھر آپ اس عمل کو دہرائیں، تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کا نور علی نور ہو جائے گا۔
یہ ناظرین ہمارا آج کا عمل تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اور یہ بہت مجرب المجرب عمل ہے۔ ناظرین سامعین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔